بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے تعطیل جمعہ طلبہ تحفیظ سے کیسے وصول کریں۔ عزیز دوستو، جب نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو جائے، جدید و قدیم طلبہ ہماتن اسباق میں مصروف ہو جائے، تو ایک دو جمعہ کے بعد ان کے شوق اور حوصلے کو بڑھاتے ہوئے تعطیل جمعہ کیسے وصول کی جائے اس کو بطور مذاکرہ سمجھتے ہیں۔ در حقیقت ہفتے میں ایک دن کی چھٹی کے کئی معنی ہوتے ہیں کہ بچوں نے 6 دن تعلیم میں صرف کیے، اب وہ ایک دن ذہنی طور پر آرام چاہتے ہیں، تو بعض اپنی ضروریات، کپڑے دھونا، غسل کرنا وغیرہ اسی ایک دن میں پوری کرتے ہیں۔ لیکن تعطیل جمعہ شعبہ تحفیظ کے طلباء کے لیے بعض دفعہ بڑی مضر ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ حفظ قرآن ایک ایسا مشغلہ ہے کہ جب تک تکمیل نہ ہو وہاں تک چھٹی نہ ہوگی۔ نیز ان کی عمر کا تقاضا ہے کہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، جس کو وہ اپنا محبوب مشغلہ بھی سمجھتے ہیں، اور جمعہ کے دن کھیل کود سے پوری چھٹی وصول کرتے ہیں۔ تو دوسری جانب حفظ قرآن ایک محنت طلب مشغلہ ہے، جس کے پیچھے ماہ و سال اور شب و روز قربان کرنا پڑتا ہے، جب جا کر صرف حافظ قرآن بنتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ یاد رہے، بلکہ پوری زندگی سننے سنانے میں لگے رہنا پڑتا ہے، جب جا کر رب تبارک و تعالیٰ سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے فضل سے ہمارا شمار حاملین قرآن میں فرمائے۔ بہرحال طالب علم کے دونوں تقاضے، یعنی کم سنی میں کھیل کود اور حفظ قرآن کا خیال کرتے ہوئے ہمیں تعطیل جمعہ میں سے کچھ وقت 1 سے 1.5 گھنٹہ وہ بھی متفرق طور پر حفظ قرآن کے لیے لینا چاہیے، تاکہ تسلسل بھی باقی رہے اور شام ہوتے ہی درسگاہ میں بیٹھنا طالب علم کو بوجھ نہ لگے۔ اس لیے تعطیل جمعہ میں سے کچھ وقت ضروریات زندگی کے لیے، کچھ وقت اپنی نشو و نما یعنی کھیل کود کے لیے، کچھ وقت آرام و راحت کے لیے، اور کچھ وقت حفظ قرآن کے لیے بھی رکھنا چاہیے۔ غالباً قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق محتمیم دارالعلوم دیوبند کا ایک ملفوظ ہے کہ جمعہ کے 24 گھنٹوں میں سے کم از کم طالب علم کو تعلیم کے لیے 1 سے 1.5 گھنٹہ دینا چاہیے۔ پیارے ساتھیو، جب ہم جمعہ کے روز 1 سے 1.5 گھنٹہ کی تعلیم کی اہمیت و فوائد طلباء کے سامنے گوش گزار کریں گے تو ماشاءاللہ تیار ہو جائیں گے۔ ہمیں بھی ہر جمعہ 1 سے 1.5 گھنٹہ نہ صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ وقت اپنے اوقات عزیز کی قربانی دینی چاہیے، ورنہ خاطر خواہ فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ عزیزو، جب ہم بحیثیت معلم تیار ہے تو ہمارے طلباء بھی تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ اب سوال ہوتا ہے کہ کس وقت کیا کام لیا جائے؟ ناظرہ، سبق پارہ، آموختہ؟ تو جواباً عرض ہے کہ جمعرات کو بعد المغرب متصلاً اپنی صوابدید پر 15 سے 20 منٹ طلباء کو لے کر بیٹھنا چاہیے۔ اور کیا یاد کرایا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ترتیب میں جو پارے چل رہے ہیں اسی کا سبق ہر ایک یعنی جدید و قدیم کو چلایا جائے۔ یہ طریقہ ان قدیم طلباء جن کو یاد کرنے کا طریقہ آتا ہے از خود پختہ یاد کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے ٹھیک ہے، یعنی قدیم طلباء کے لیے۔ لیکن جدید طلباء اور خصوصاً مبتدی جس کو ابھی یاد کرنے کا شوق بڑھانا ہے، بغیر استاد کی نگرانی کے یاد کرنا سکھانا ہے، پختہ کیسے کرنا ہے سکھانا ہے، ان کے لیے یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قدیم طلبہ کو جاری پاروں میں سے عام دنوں کے بالمقابل آدھی مقدار سبق یاد کرنے دیا جائے۔ البتہ جدید اور مبتدی کو جاری پارے کے علاوہ اس کی ذہنی سطح کا خیال کرتے ہوئے سورہ کہف کا ناظرہ حل کروایا جائے، پھر حفظ کروایا جائے۔ شاید مبتدی سال اول کو تعطیلی جمعہ میں صرف سورہ کہف کا ناظرہ حل کر لے، بعد ازاں حفظ کر لے گا، تو سال اول میں سورہ کہف کا حفظ کر لینا یہ کچھ کم نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اس سے زیادہ کا مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی مقدار حفظ کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ پھر سال دوم میں ہر جمعہ کو جاری پارے سے سبق یاد کروا سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ سال دوم میں مقدار حفظ 15 پارے یا اس سے متجاوز ہو جائے۔ عزیزو، یہ تو جدید و قدیم سبق والے طلبہ کا نظام آپ نے سنا۔ اب بات کرتے ہیں تعطیلی جمعہ کو حافظ طالب علم سے کیا کام لیا جائے۔ جواباً عرض ہے کہ اگر تازہ حافظ ہے تو ہفتہ بھر میں سنائے ہوئے دور میں سے کوئی پاو یا نصف کچا دیا ہو تو اسی دن کہہ دیا جائے کہ یہ پاو یا یہ نصف جمعرات کو بعد المغرب سنائیں گے، پھر چاہے آپ سنو یا نماز میں پڑھوا لو۔ اور اگر حافظ کا قرآن پختہ ہے یا پرانا حافظ ہے تو دیرینہ آموختہ میں سے سنا جائے، اور تیار نہ ہو تو نماز میں سورہ کہف پڑھنے کی بھی ہدایت دی جا سکتی ہے۔ اور اگر کسی تعطیلی جمعہ کے بعد معاینہ یا امتحانات کا اعلان آ جائے تو پھر اسباق موقوف کر کے معاینہ اور امتحان کی تیاری کروانا چاہیے۔ ترغیب سے دور رہ کر ترغیب سے کام لیا جائے۔ خارجی اوقات کو خارجی ہی رکھیں۔ کوئی ایک طالب علم کچھ بھی نہ دے تب بھی زبان پر شکوہ نہ لائیں، بلکہ اسے اپنی نجی دعاؤں میں یاد کریں اور اگلے جمعہ کو یاد کرنے کی ترغیب دیں۔ عزیزو، تعطیلی جمعہ کی ایک سے 1.5 گھنٹے کی تعلیم کو مضبوط بنانے کے لیے ہر خادم قرآن کو ایک کاپی بنانا چاہیے۔ سال بھر میں 51 جمعہ ہوتی ہے، اس میں اپنی اور اپنے طلباء کی حاضری درج کریں۔ نیز کس طالب علم نے کیا سنایا اور کتنا سنایا وہ بھی درج کرے۔ یہ کاپی ہمارا تعلیمی محاسبہ ہے، اس میں مذکورہ باتیں درج کریں۔ سال بھر نہ تو وہ کاپی اپنے طلباء کو سنائیں اور نہ ہی کسی دوست و احباب کو۔ سال کے آخری جمعہ آنے سے پہلے اس کو اچھے سے پڑھ لیں اور موقع سے اپنے طلباء کو تعطیلی جمعہ میں کیے ہوئے کام سنائیں۔ پابندی کرنے والے کو تشجیعی انعام سے نوازا جائے اور خصوصاً تعطیلی جمعہ میں حفظ کردہ کل مقدار بھی گوش گزار کریں، تاکہ آئندہ سال قدیم طلباء کو دیکھ کر جدید طلباء کو بآسانی پابندی کرنے کی رہنمائی ملے گی انشاءاللہ۔ عزیزو، یہ تعطیلی جمعہ کے 1-2 گھنٹے کی تعلیم خارجی نشاطات میں سے ہے۔ اس میں کام نہ دینے والے کو یا غیر حاضری کرنے والے کو برا بھلا اور لعن طعن نہ کیا جائے، نہ ہی سخت و سست الفاظ استعمال کریں، نہ ہی تنبیہ کریں، بلکہ ایسے طلباء پر زیادہ توجہ دے کر اپنا گرویدہ بنا لیں۔ مبتدی ہے تو سال بھر میں سورہ کہف حفظ کر لے گا، پرانا ہے تو گھر سبق سنانے آئے گا، حافظ ہے تو آپ کی ہدایت کے بموجب جمعہ کو کام دے گا انشاءاللہ۔ یہ تعطیلی جمعہ میں 1-2 گھنٹے تعلیم کے نام پر طلباء سے کیسے وصول کی جائے، اس کے متعلق 2 باتیں تھیں جس کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔